وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 26. آج کا درس کا نمبر ہے 1595. آج کا موضوع کیا ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 26. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، اچھا رزق ہے. سامعین اکرام، سورہ نور ہے اور معاشرتی احکامات ہیں. آج کی جو ہم نے آیت پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مناسبت موزون، یعنی خبیث مرد پاکیزہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ رشتہ مناسبت کی بات ہو رہی ہے، بس یہ اتنا بات ذہن کر لیں. یعنی خبیث جو آیت کا آغاز ہے، خبیث عورتیں جو ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی مناسبت رکھتے ہیں. بس یہ اتنی سی تھوڑی سی بات ہے. اسی طرح خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک وہ ہے نا کہ کند جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. اب باز اور کبوتر کی رفتار تو اور اڑان تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. باز تو باز کے ساتھ اڑیں گے اور کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑیں گے. تو اسی طرح ہے. اور دیکھیں اس میں یعنی ہمارے لیے جو مضمون ہے تو بری صحبت سے بچنا جو ہے ہمیں چاہیے.
خبیث عورتوں کے ساتھ اور خبیث مردوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اور بہرحال اس میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، مضمون واضح ہے۔ اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتوں پر، تو یہ لوگ پاک ہیں اس سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چاند جو ہے وہ چمکتا ہے اور کتے بھونکتے جاتے ہیں، تو کتوں کے بھونکنے سے چاند پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح دیکھیں پاکیزہ لوگوں پہ باتیں کی گئی ہیں، پیغمبروں پہ الزام تراشیاں کی گئی ہیں، تہمتیں باندھی گئی ہیں، اور مختلف قسم کے القابات سے ان کو پکارا گیا ہے، لیکن پیغمبر کی ذات تو اپنی جگہ ایک مسلمہ حیثیت ہے اس کی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر آپ کی منزل صحیح ہے، پاکیزہ کوئی شخص پاکیزہ ہے یا عورت پاکیزہ ہے، تو پھر لوگ جو بھی کہیں وہ اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر جمے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ بہرحال اب ان کے لیے بخشش ہے، جو پاکیزہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور اچھا رزق ہے۔ دیکھیں رزق کا مطلب جو ہے، یعنی قرآن کا تو ایک ظاہری مطلب ہے، ایک باطنی مطلب ہے، اور حقیقی جو اس کا مطلب ہے وہ باطنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ قرآن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا باطن ہمارے ظاہر پر اثر انداز تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت اب یہاں رزق کریم ہے، عزت والا رزق، تو بخشش اور عزت والا رزق۔ اب رزق جو ہے یعنی مومن کے لیے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ رزق ہے، وہ دیا جاتا ہے اسے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی ساری جو نعمتیں ہیں ظاہری اور باطنی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ مومن کے لیے رزق کریم ہے، وہ ان ساری نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھا بخشش جو ہے، دیکھیں اس میں اگر میں بات کو بڑھاؤں گا تو وہ پھر تھوڑی سی بڑھ جائے گی، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ خبیث اور نجس یہ تقریباً ہم معنی ہیں، ناپاک، یعنی اس کا اگر آپ معنی دیکھیں گے تو خبیث مطلب ناپاک، خبیث نجس ناپاک، یہ تقریباً ملتے جلتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بات کہوں کہ یعنی جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں خرابی ہے اور آپ دنیا کی محبت کا شکار ہو گئے ہیں، تو آپ کو اب دنیا والے لوگ پسند آئیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال، انسان اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اب اسے یہ چاہیے، یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ من یخال، خلت، دوست، خلیل۔ تو اب ہمارا عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں، آپ برا نہ مانیں، یعنی محسوس نہ کریں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے۔ آپ کی ذات سے میں مخاطب ہوں، ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کن لوگوں کے درمیان آپ کی روح خوش ہوتی ہے، آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کے درمیان بیٹھنا آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر وہ
اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ کا اللہ والوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ روایتی سا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو روایتی طور پر تعلق رکھتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ۔ لیکن میں خبیثات اور خبیثون کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ پلیتی جو ہے یہ ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے، اور یہ جو پاکیزگی ہے یہ بھی باطنی ہے حقیقت میں، پاکیزگی۔ اور کلمہ طیب، سبحان اللہ، کلمہ طیب، پاک بات۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، مضمون دوسری طرف چلا گیا ہے لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی وہ آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں نا، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، سبحان اللہ، اور ناپاک درخت۔ اب یہ دیکھیں دونوں الفاظ جو ہیں قرآن میں دوسری جگہ بھی آئے ہیں، اور وہاں آپ اصل معنی اس کا ڈھونڈ سکتے ہیں، یعنی ان الفاظ کو، یعنی اس کی وضاحت ہے۔ قرآن کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے تو بہت ہی بہترین ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اب دیکھیں ہماری، آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا ہے نہ پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک مختصر بات یہ ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو میری باتیں تو ادھر ادھر کی لگیں گی، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اپنے دین کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ اب کلمہ طیبہ آپ نے نہ جانے کتنے مرتبہ پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کلمہ طیبہ کی روزانہ تسبیح بھی پڑھتے ہوں یا پڑھتی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل و نگاہ قربان ہیں دنیا کے۔ وہ جو دو گھر میں بیٹھے ہوئے نا، بس وہ دنیا کے طلبگار ہیں، وہ دونوں دنیا کے طلبگار ہیں، تبھی تو اس میں رنجشیں اور تم تڑاک، یہ وہ، آپ دیکھیں آپ کو غصہ کن باتوں پر آتا ہے۔ میں میاں اور بیوی دونوں سے مخاطب ہوں، آپ اپنے غصے کو دیکھ، کس بات پر آپ کو غصہ آتا ہے، کس بات پہ آپ چڑھتے ہیں یا چڑھتی ہیں، وہی ظاہری باتیں ہیں، ساری دنیا کی باتیں۔ آپ ظاہر آپ کے دل میں ہے، آپ ظاہر کو محسوس کرتی ہیں، ظاہر سے پیار ہے آپ کا، کرتے ہیں یا کرتے ہیں۔ میں کسی ایک صنف کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہوں تو جو خواتین ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو مردوں کی بات ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے، اور یہی گندگی، اسی پر ہمارا یقین ہے، دنیا کی گندگی پر ہمارا یقین ہے، ہم خبیث لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا معاشرہ پلیت ذہنیت کا ہے، خبیث ذہنیت کا ہے۔
کلمہ طیبہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معنی نہیں جانتے، اگر کوئی بتا بھی دے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا دیں، توبہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو زبان سے کہنے سے تو کوئی حقیقی مومن نہیں بن جاتا، اور ایمان تو دل سے تعلق رکھتا ہے، ایمان تو یقین کا نام ہے۔ ہمارا یقین ہے ظاہر پر، دنیا پر۔ تو دیکھیں یہ آیت نور جو ہے سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 26 ہے، اس کے بارے میں سوچیں آپ کون سے دائرے میں ہے؟ دنیا میں یا خبیثون خبیثات ہیں یا طیبون طیبات ہیں؟ یہ بات بھی آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب باشعور ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو یہ ایک اپنے لیے ایک رخ کا تعین کر لیتا ہے، ایک منزل کا تعین کر لیتا ہے، اور وہ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم ذہن تو نہیں استعمال کرتے، عقل سے تو سوچتے نہیں ہیں، تو ناپاک لوگ، سارے لوگ مسلمان، سارے مسلمان ناپاک دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کے مصداق ان کا یقین دنیا پر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری جد و جہد ظاہر کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں اور ظاہر کے لیے مر رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ آخرت تو ہماری سوچ سے بالا تر چیز ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارا سارا یقین تو ظاہر پر ہے۔ آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی نیتوں کو دیکھ لیں، اپنی کوششوں کو دیکھ لیں، ظاہر، سب ظاہر۔ اللہ تو الطیبہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، میں آج کی بات کروں تو ہمارا رخ جو ہے ناپاک دنیا کی طرف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے لعنتی ہے۔ یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا ناپاک ہے۔ دیکھیں دنیا کیا ہے؟ ظاہر۔ آپ کا یقین اگر ظاہر پر آ گیا اور آپ کی توجہ اگر ساری چلی گئی ظاہر کی طرف، تو ظاہر ہے پھر آپ زندگی ظاہر کے لیے گزاریں گے، پھر آپ ناپاک ہیں، چاہے مرد ہوں آپ، چاہے عورت ہو۔ اب ناپاک یعنی ناپاک لوگوں سے آپ کا واسطہ رہے گا۔ آپ آج کل کا جو مسلمان ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں ویسے تو، کہ یہ اس غیر دینی ماحول میں خوش ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو رجحان ہے، بس آج مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، آج کی ڈیٹ میں آپ کا وزیر اعظم مونچھ داڑھی کے بغیر ہے، آپ کا صدر مونچھ داڑھی نہیں ہے، آپ کا جو وہ ہے آرمی چیف اس کی مونچھ داڑھی نہیں ہے، آپ کے کسی جج کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی شریف جو سنت رسول ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ سارا مضمون ایسا ہے۔ داڑھی، اسلام صرف داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام تو ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ نہیں مانتے پھر آپ داڑھی کو بھی نہیں مانیں گے۔ داڑھی سے تو پیار ہونا چاہیے، یہ تو آقا کی سنت ہے، طریقہ ہے، جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کا ایک طریقہ ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی،
حضور کے الفاظ ہیں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو خیر میں اپنی بات کر رہا ہوں، خبیثات اور خبیثون کی بات میں بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں آپ کن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور کن لوگوں میں آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے دنیا داروں میں آپ دیکھ لیں لوگوں نے اپنے اپنے حلقہ اثر بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس میں بیٹھ رہے ہیں اور اسی میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا درس قرآن ہے، اس کی جو آپ درس قرآن ہمارا جو ہوتا ہے ایک سال ہو جاتا ہے، ایک سال میں ایک درس پہ یعنی اپلوڈ کیے ہوئے ایک سال ہو جاتا ہے، اس پہ 2 ویورز آتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی کلپ آ جاتا ہے آلو بھجیا بنانے کا کہ ایسی آلو بھجیا کہ آپ یعنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہوتی ہے، اس کے ملین میں ہوتے ہیں ویورز، ملینز میں، اور ہمارے قرآن کے درس کے 2 ویورز ایک سال میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں؟ درس قرآن کبھی وائرل ہوا ہے؟ نو۔ یہ ویسے میں آپ کو بات کروں، میں خبیثون خبیثات کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، ہم ظاہر، آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے اور یہ ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے اور ظاہر کے لیے ہی یہ ظاہر پر ہی اس کا یقین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں اس آیت میں اگر آپ غور کریں نا کہ بخشش کس کے لیے ہے؟ بخشش پاک لوگوں کے لیے ہے، پاک مردوں کے لیے ہے۔ رزق، اچھا عزت والا رزق کس کے لیے ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو خبیثین آخرت میں جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور اس کا کھانا جو ہے وہ زقوم ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، تو وہ تو کوئی عزت کا رزق نہیں ہے۔ جہنم میں کھانا پینا تو ان کا کوئی عزت کا نہیں ہوگا، عزت کی روزی تو جنتیوں کو ملے گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، تخت شاہانہ پر بیٹھے ہوں گے اور خادم ہوں گے، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، جو چاہیں گے آپ جو منگوائیں گے وہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اصل میں تو دیکھیں لہم مغفرتم و رزق کریم کہ ہم طلبگار نہیں ہیں، اللہ کی بخشش اور عزت والا رزق یہ نہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اب ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں تو پیسہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، مثال کے طور پہ کچھ اثاثے ہیں، زیورات ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ کا اونچا عہدہ ہے اور نوکری لگی ہوئی ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، جو بھی ہے، بس آپ کا کام چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بس شکر ہے اللہ کا روزی مل رہی ہے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، ہماری ساری ذہنیت جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم آج کا مسلمان اپنے آپ سے بھی غافل ہے، اس نے اپنے اللہ کو بھلایا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم جڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ اب جب آپ نے اللہ کو بھلا دیا تو اب آپ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، اس کو ذرا سوچیں آپ۔ جب آپ نے اللہ کو، اپنے خالق کو بھلا دیا، آپ کا دل اس کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اس کی میں ابھی تشریح کا وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت کر دوں گا۔ لیکن جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اور دنیا، آپ کے دل میں دنیا آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزاریں گے۔ آج کا مسلمان سب کے سب ان سے اپنی حقیقت یہ بھولے ہوئے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کرنا کیا ہے، کیوں آیا ہوں۔ یہ سب باتیں ہماری یعنی بحث میں نہیں ہیں۔
ہم اس پر نہیں سوچتے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ اور ان سارے سوالات کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ میں یہ ہوں، میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں بیوی ہوں، میں شوہر ہوں، میں بس یہ آپ سب میں اور پھر ظاہر، یعنی آپ کا یقین ظاہر پر ہے اور جو حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ بہرحال یہ آیت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں غور کریں۔ میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا میں اس وقت یا تو خبیثون خبیثات ہیں یا طیبون طیبات ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہے تو آپ طیبون اور طیبات میں ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خبیثون خبیثات میں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے آپ کو جج کریں، اپنا احتساب کریں۔ اور یہ بہت دیکھیں، اگر اسی غفلت کے عالم میں ہم اس دنیا سے چلے گئے نا تو پھر ہمارا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، کوئی یعنی واپس لوٹنا تو ہے نہیں۔ پھر اگر خبیثون اور خبیثات کے زمرے میں آپ آ گئے اور چلے گئے تو اسی زمرے میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جیسے تم مرو گے تو اس وقت ہماری حالت خبیثون خبیثات کے زمرے میں ہے۔ آپ برا نہ مانیں، کسی کا میں نے دل دکھایا تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ خود، میں تو آپ کو مبارکباد بھی دے دی کہ اگر آپ طیبون طیبات میں ہیں تو آپ کے لیے مبارک ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے جنت ہے۔ یہ خوشخبری بھی میں دے رہا ہوں نا، آپ کیوں اپنے اوپر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ طیبون طیبات میں ہوں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، طیبون طیبات کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے اچھا رزق ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم